مہک کو تو صحیح ماہنور کی ماں نے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے اور الٹے رستے پہ چلا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت مند کو تو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے۔ مہک کو تو اولاد کی بہت شدت سے خواہش بھی تھی، اور جب سے پتہ چلا تھا کہ اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی تو اس کا دل تو تب سے ٹوٹ ہی چکا تھا، اور شاید اسی کمی کی وجہ سے مہک بہت چڑچڑی بھی ہو گئی ہے، ورنہ شادی کے شروع میں تو سب سے خوش اخلاق وہی تھی۔ فبیہا چاہے جتنی بھی کام چوریاں کرتی، یہ مہک ہی تھی جس نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا اور ساس سسر کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ بہرحال حالات نے اسے ایسا کر دیا ہوگا شاید، اور اب اس کی اسی کمزوری کا فائدہ ماہنور کی ماں نے اٹھایا۔ وہ تو ویسے بھی اس گھر کو جلد از جلد گرانا چاہتی ہے تاکہ اس سے جتنا فائدہ حاصل کر سکے کر لے، تو اسی لیے وہ گھر کے کمزور پلرز ڈھونڈ رہی ہے، اور اسے مہک کی شکل میں سب سے کمزور پلر نظر آ چکا ہے۔ تبھی تو وہ مہک کو تعویذوں دھاگوں کے چکر میں ڈالنا چاہتی ہے۔ ایک تو ویسے بھی اس عورت کی خصلت ایسی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چند ایک دنوں کے بعد جب ہزاروں روپے نہیں آ جاتے تو اسے سکون نہیں آتا، اور وہ بیٹی جو کہ کمانے کا ذریعہ تھی، وہ تو اب شاہویر سے دل لگا کے اور اسے شادی کر کے گھر بسا کے بیٹھ گئی ہے۔ تو اسی لیے ماہنور کی ماں یہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ اسے گھر کے فردوں سے ہی پیسے نکلواؤں، اور مہک کو یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی ڈاکٹر کے چکر میں نہیں مانتی۔ بہت سی ایسی لڑکیاں میرے سامنے بابا جی کے پاس آئی ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بالکل 100% جواب دے دیا تھا، لیکن بابا جی کی کرامات سے ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی ہے اور خوشیاں بھی آئی ہیں۔ اب مہک پہلے تو آریان سے ہی پیسے مانگتی ہے، لیکن جب آریان صاف جواب دے دیتا ہے تو اپنی ماں سے ہی جا کے 30,000 ادھارا لے کے آ جاتی ہے، اور اگلے ہی دن ماہنور کی ماں سے کہے گی کہ چلیے بابا جی کے پاس، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ماہنور کی ماں اسے پہلے ہی وارننگ دے دیتی ہے کہ اس بارے میں اپنے شوہر کو یا اپنی ساس کو بالکل مت بتانا، تمہیں نہیں پتا وہ کیسے الٹے دماغ کے لوگ ہیں، تمہیں بلا وجہ منع کر دیں گے اور ہمیشہ خالی جھولی ہی رہو گی۔ مہک تو خود بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کانوں کان خبر ہو، تو وہ ماہنور کی ماں سے کہے گی کہ آپ بے فکر رہیں، میں اماں سے ایسا بہانہ کر کے نکلوں گی کہ انہیں شک تک نہیں ہوگا۔ اب بھولی مہک کو کیا پتا کہ ایک تو پہلے ہی اس کا ویک پوائنٹ دیکھ کے ماہنور کی ماں اسے جال میں اتار رہی ہے، اور پھر گھر والوں سے چھپا کے جب وہ اس کو یوں بابا جی کے پاس لے کے جائے گی تو مزید اسے بلیک میل کر سکتی ہے۔ دوسری طرف شاہویر کو بھی پتہ نہیں اتنے عرصے بعد جا کے کہاں سے ہوش آ گیا ہے کہ وہ ایک بچے کا باپ بھی ہے، اور اب اس کے دل میں زاویار سے ملنے کی تڑپ اتنی بڑھ چکی ہے کہ پہلے تو ماں سے ہی منتیں کرتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے، لیکن عنبر بیگم تو صاف جواب دے دیتی ہیں کہ تم نے ایمان کے سامنے کوئی بات کرنے کے قابل تو مجھے چھوڑا نہیں، میں اسے کس منہ سے یہ کہوں کہ وہ تمہیں تمہارے بیٹے سے ملنے کی پرمیشن دے، جاؤ اور جا کے خود ہی ایمان کے ترلے کرو۔ تو شاہویر صاحب کے دل میں واقعی اپنے بیٹے کے لیے اتنی محبت جاگ گئی ہے کہ وہ ایمان کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن ایمان تو صاف انکار کر دے گی اور اسے یہ احساس دلائے گی کہ تم تو زاویار کے باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو، کیا اب جا کے تمہیں ہوش آیا ہے اور اپنی نئی بیوی سے فرصت ملی ہے کہ تمہیں زاویار کی یاد آئی ہے، جہاں اتنے عرصے اس سے اور مجھ سے لا تعلقی رکھی ہے، اسی طرح اب بھی جاؤ اور غائب ہو جاؤ، اس کی ماں ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ شاہویر کی زندگی تو ایسی ہو گئی ہے کہ اس کی بیوی اور بچہ بھی اس سے دور ہیں، اس کی ماں کی زندگی میں بھی اس کی کوئی ایسی امپورٹنس نہیں ہے، اور باقی رہی ماہنور اور اس کی ماں تو وہ بھی اس کو یہی سوچ کے استعمال کر رہے ہیں کہ شاید اس سے مزید پیسے اینٹھے جا سکیں، لیکن جس دن ماہنور کو پتہ چل گیا کہ شاہویر اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا تو یقیناً اپنی ماں کی باتوں میں آ کے وہ شاہویر سے طلاق بھی لے لے گی اور اسے اکیلا چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ماہنور کی ماں تو بڑی کوششیں کرتی ہے کہ کسی طرح عنبر بیگم کو بھی اپنے ہاتھ میں لے سکے اور اسے بڑی دوستی بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عنبر تو اسے صاف جھنڈی کرا دیتی ہے اور یہ تک سنا دیتی ہے کہ میرا احسان مانو کہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ماہنور کی ماں بھی اسے دھمکی دینے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر تم نے مجھے یا میری بیٹی کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو تمہارا بیٹا شاہویر بھی ہمارے ساتھ ہی نکلے گا، پر عنبر بیگم اس کی دھمکیوں میں آنے کی بجائے اسے صاف ہی سنا دیتی ہیں کہ ہاں شاہویر کو تو شوق سے یہاں سے لے جاؤ، ویسے بھی شاہویر جیسا بیٹا ہونے سے تو اچھا ہوتا کہ میرا بیٹا نہ ہی ہوتا، اس کے جیسا بیٹا ہونے کے باوجود بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں اپنا سہارا خود ہی بنے ہوئے ہیں، وہ تو الٹا یہاں پہ اپنی بیوی اور اپنی ساس کے ساتھ روٹیاں ہی توڑ رہا ہے۔ یہ سن کے تو ماہنور کی ماں کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا، کیونکہ وہ تو الٹا شاہویر کے نام سے ہی ماں باپ کو بلیک میل کرنا چاہتی تھی تاکہ ان سے یہ گھر بکوا سکے،
لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ وار خالی گیا تو اس کے بعد اپنی بیٹی ماہنور سے کہتی ہے کہ تم ہی ساس کی خدمتیں کر کے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو اور اس سے دوستی کر لو، اور اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم نے بلا وجہ ایمان کا گھر خراب نہیں کیا، بلکہ تم بہت ہی اچھی نیچر کی لڑکی ہو، اور یہ تو شاہویر ہی تھا جو زبردستی تمہارے پیچھے پڑ گیا۔ اپنے بیٹے کو تو وہ پہلے ہی پسند نہیں کرتی، اور جہاں تک میں نے اسے نوٹس کر لیا ہے وہ اپنی دونوں بہوؤں کو بھی پسند نہیں کرتی اور اپنے کسی بھی بیٹے کو پسند نہیں کرتی۔ ایسے میں چاہتی ہوں کہ تم ہی اس کے قریب ہو جاؤ، اور کیا پتا یہ ساری جائیداد تمہارے نام ہی لگا دے۔ مہنور کو بھی ماں کا یہ آئیڈیا پسند تو آتا ہے، لیکن اس سے یہ اچھا ہونے کا ڈرامہ زیادہ دیر تک کیا نہیں جا سکتا، اور بالآخر ڈرامہ کرتے کرتے ایک نہ ایک دن تو تھک ہی جائے گی اور شاہویر کے دل سے بھی پوری طرح اتر جائے گی۔ ویسے بھی کچھ نہ کچھ تو مہانور شاہویر کے دل سے اتر ہی چکی ہے، تبھی تو وہ اپنے بیٹے زاویار کو مس کرنا شروع ہو گیا ہے، ورنہ مہانور کی محبت کا بھوت تو ایسا اس کے سر پہ سوار تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھلا چکا تھا۔ اور المیر کی زندگی بھی خاص اچھی نہیں چل رہی۔ اس کا سسر اس کے بزنس میں انویسٹ تو کر چکا ہے، لیکن اس نے پوری طرح فراموش کر دیا ہے کہ المیر نے بھی باپ سے لاکھوں روپے لیے تھے اور اس کے بھی پیسے اس بزنس میں لگے ہیں۔ سسر تو یہاں آ کے ایسے ہی اپنا دھونس جماتا ہے جیسے یہ سارا کا سارا بزنس اس نے اپنے ہی پیسوں سے کھڑا کر کے دیا ہو، اور المیر سے آ کے ہر ایک چیز کا حساب کتاب لیتا ہے کہ برخوردار، تم تو لگتا ہے کہ فارغ یہاں بیٹھے ہی رہتے ہو، اگر تم سے یہ کاروبار نہیں سنبھالا جا رہا تو گھر ہی بیٹھ جاؤ، میں اپنی بیٹی اور اپنے نواسے کے ساتھ تمہیں بھی پال ہی لوں گا۔ لیکن المیر کو سسر کی یہ بات بالکل پسند نہیں آتی، اور وہ اسے صاف سنا دیتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے اس بات کا تانا دینا ہے تو میں کبھی بھی کاروبار میں آپ کے پیسے استعمال ہی نہ کرتا۔ میرے باپ کے پیسے چاہے کم تھے اور تھوڑا کاروبار ہوتا، لیکن وہ میرا اپنا ہوتا۔ اب فبیہہ کا والد تو المیر کو یہ تک کہہ کے چلا جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم سے یہ کاروبار زیادہ دن سنبھالا نہیں جانے والا اور بہت جلد ڈبانے والے ہو میرے پیسے، لیکن پھر بھی تمہیں اپنی بیٹی کے نام پہ ایک چانس دے رہا ہوں۔ المیر اور فبیہہ کی اولاد بھی ہو چکی ہے، لیکن شاید فبیہہ کا والد کہیں نہ کہیں یہ رشتہ ختم کروانا چاہتا ہے، اور وہ المیر کو ابھی تک پسند نہیں کرتا، پر اگر اس کی ایسی سوچ ہے بھی تو یہ بہت ہی غلط ہوگی۔ اگر اسے المیر اتنا ناپسند تھا تو اسے شادی سے پہلے ہی فبیہہ کو روک لینا چاہیے تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد اور یوں المیر کی اتنی ہیلپ کرنے کے بعد اس پہ بھروسہ کیا جاتا تو شاید وہ زیادہ کامیاب ہوتا، یوں بلا وجہ اسے زج کر کے۔ اگر وہ یہ رشتہ ختم بھی کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کرے گا، پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ المیر صرف اور صرف اپنے سسر کو دکھانے کے لیے اب پورا دھیان لگا دے اس کاروبار میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی فراموش کر دے، جو کہ پہلے بھی فراموش کر ہی چکا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ دن رات اس کاروبار پہ ہی پورا کا پورا دھیان لگا دے، اور اس کے بعد ایک دن اتنی ترقی کر جائے کہ واقعی ہی فبیہہ کے خرچے اسی طرح اٹھانے کے قابل ہو جائے جس طرح اس کا باپ اٹھا رہا ہے۔ خیر، ایسے حالات میں راحم اور مسکان کی شادی ہو پائے گی یا پھر مہک اپنی ضد بھائی سے منوانے میں کامیاب ہو جائے گی اور ان کی شادی روک دے گی، یہ سب تو ہمیں آنے والی چند ایک ساتھ میں ہی پتہ چلے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مسکان کی شادی راحم سے ہی ہو جانی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔